ایک چھوٹے سے شہر میں احمد نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ایک نارمل سا لڑکا تھا، نہ زیادہ امیر نہ زیادہ غریب، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب چیز ہوتی تھی۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے اس کے گھر کے باہر والی گلی سے کسی کے قدموں کی آواز آتی تھی۔ شروع میں احمد نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جب یہ روز ہونے لگا تو اس نے ایک رات ہمت کر کے باہر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتا ہے۔ باہر مکمل اندھیرا، نہ کوئی بندہ نہ کوئی حرکت، لیکن قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی اس کے قریب ہی ہو۔ احمد ڈر گیا اور فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن اس نے اپنے دوست علی کو یہ بات بتائی۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، یار تم زیادہ ہارر فلمیں دیکھتے ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن احمد جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اسی رات احمد نے اپنے فون کا کیمرہ آن کیا اور دروازے کے پیچھے رکھ دیا تاکہ جو بھی ہو ریکارڈ ہو جائے۔ رات کے 12 بجے پھر وہی آواز، قدم قدم قدم۔ احمد نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، لیکن اس بار ایک فرق تھا۔ دروازے کے سامنے ایک پرانی سی چپل پڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی اتاری ہو۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اندر آیا اور ویڈیو چیک کی۔ ویڈیو میں جو اس نے دیکھا وہ اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک دھندلا سا سایہ دروازے کے سامنے آتا ہے اور پھر آہستہ سے اپنی چپل اتار کر غائب ہو جاتا ہے۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب وہ اکیلا یہ سب نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس نے اگلے دن ایک بزرگ بابا جی سے رابطہ کیا جو ایسے معاملات کو سمجھتے تھے۔ بابا جی احمد کے گھر آئے، گلی میں کھڑے ہوئے آنکھیں بند کیں اور کچھ دیر بعد بولے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ ایک ادھوری کہانی ہے۔ احمد حیران ہو گیا، کیا مطلب؟ بابا جی نے بتایا، سالوں پہلے اس گلی میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ہر رات دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ کبھی واپس نہیں آیا، لیکن اس کی عادت اب بھی زندہ ہے۔ احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ بابا جی نے کہا، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جب تک اس کی کہانی مکمل نہیں ہوگی یہ آتا رہے گا۔ احمد نے پوچھا، تو میں کیا کروں؟ بابا جی نے کہا، تمہیں اس کی آخری رات کا راز جاننا ہوگا۔ اب احمد نے تحقیق شروع کی۔ وہ گلی کے پرانے لوگوں کے پاس گیا، لیکن سب ایک ہی بات کہتے تھے، بیٹا یہ پرانا معاملہ ہے، اس میں نہ پڑو۔ لیکن احمد اب رکنے والا نہیں تھا۔ ایک دن اسے ایک بوڑھا شخص ملا جس نے احمد کو ایک چونکا دینے والی بات بتائی۔ یہاں سالوں پہلے ایک مزدور رہتا تھا، بہت محنتی، بہت خاموش۔ وہ ہر رات دیر سے گھر آتا تھا، اور ایک دن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ احمد نے پوچھا، پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، لوگ کہتے ہیں اس کے اپنے ہی بھائی نے اسے مار دیا تھا، پیسوں کے لیے۔ یہ سن کر احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب احمد کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ صرف آوازیں نہیں، ایک ادھوری کہانی ہے۔ اگلے دن احمد سیدھا پولیس کے پاس گیا۔ پرانے ریکارڈ نکلوائے گئے اور اس جگہ کی نشاندہی کی گئی جہاں اس مزدور کو آخری بار دیکھا گیا تھا۔ جب اس جگہ کو کھودا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں واقعی ایک لاش موجود تھی، سالوں پرانی، مگر سچائی چیخ چیخ کر سامنے آ چکی تھی۔ احمد خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک سکون تھا، کیونکہ اب اس کہانی کو انصاف مل چکا تھا۔ اسی رات ٹھیک 12 بجے احمد پھر جاگ رہا تھا۔ اچانک وہی قدموں کی آواز، قدم قدم قدم، لیکن اس بار آواز آہستہ آہستہ دور جا رہی تھی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہو۔ احمد نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ گلی مکمل خاموش تھی، اور وہ چپل جو ہر رات نظر آتی تھی اب وہاں نہیں تھی۔ اس رات کے بعد وہ آواز
کبھی واپس نہیں آئی۔ اور احمد سمجھ گیا کچھ روحیں ڈرانے نہیں آتیں، وہ انصاف لینے آتی ہیں۔